پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ آئیے جناب آپ کو لیے چلتے ہیں اب علم کے موتیوں کی جانب، اور علم کے موتیوں میں آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے تین ممتاز شخصیت۔ پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام ہیں، میرے بھائیوں کی طرح، دوستوں کی طرح، اور آل دا وے جو ہے یہ ہمارے جو شمالی علاقہ جات ہیں وہاں سے تشریف لاتے ہیں، محترم جناب مفتی ابو محمد صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری شخصیت ناظرین ایک ایسی شخصیت ہے جو یقیناً ہمارے اساتذہ میں شامل ہیں اور بہت ہی کمال گفتگو کرتے ہیں، اس پی ٹی وی کی ٹرانسمیشن کا مستقل حصہ رہتے ہیں، محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور تیسری شخصیت، کیا خوبصورت چمکتا دمکتا چہرہ ہے ان کا، اور گفتگو بھی ماشاءاللہ بڑی چمکتی دمکتی بھی کرتے ہیں، محترم جناب مفتی نور رحمانی صاحب موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور چوتھی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ شناخواں، بالکل بھائیوں کی طرح کمال پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، قاری اسد الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ مزاج گرامی یہ اجتماعی طور پہ الحمدللہ۔ بھائی وسط رمضان، ظاہر ہے جہاں اس بات کی خوشی کہ رمضان مبارک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا، وہاں اس بات کا غم بھی کہ آہستہ آہستہ یہ مہمان جو ہے اپنے دامن کو چھڑاتا ہوا اب ہمارے درمیان سے جو ہے وسط تک تو پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اس کا حق تو ادا نہیں کر سکتے، لیکن ظاہر ہے جتنا کر سکتے ہیں بس اتنا کر لیں اور قبول ہو جائے۔ چونکہ 17 رمضان المبارک دو بڑی نسبتیں لیے ہوئے ہیں، ایک غزوہ بدر کی نسبت ہے، ایک حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ہماری آل اولاد ان پہ قربان ہو جائے، ہماری ماں پہ، لیکن آج ہم نے 16 رمضان کو اہتمام کیا کہ آج ان کا ذکر پاک ہم کریں، پھر انشاءاللہ کل جو ہے غزوہ بدر پہ بات ہوگی ماشاءاللہ۔ اب میں سوال فلوٹ کرتے ہوئے، آپ یقین مانیے مجھے لگتا ہے کہ انتہائی ادب کا جو مقام ہوتا ہے نا، جو لفظ ہم کہتے ہیں، اس کی کیا انتہا ہوگی اور اس کی کیا انتہا ہوگی، میں اس انتہا کو بھی اگر جا کے پہنچوں مفتی صاحب تو میرا خیال ہے میں اس بارگاہ میں سوال بھی فلوٹ نہیں کر سکتا کہ کیسے ان کی شان بیان کی جائے۔ بس یوں کہہ لیجئے جن کو میرے آقا نے سب سے زیادہ چاہا، اس چاہت سے ہی بات کا آغاز کیا۔ کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین عفیفہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ذاکیہ ساجدہ منزہ مطہرہ، حبیبہ حبیب خدا اللہ، صدیقہ بنت صدیق اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام کے دامن میں یہ وہ ہستی ہیں جن کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مجموعہ کمالات نہیں، منبع کمالات۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر خوبیوں کو جمع نہیں کیا، خوبیوں کو نکالا ہے۔ یوں کہیے کہ براہ راست نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسٹوڈین ہیں آپ۔ ایسے ہی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ زوجہ طیبہ ہیں جن کے لیے حضور نے بڑے فخر کے طور پر فرمایا یہ میری وہ زوجہ ہے جس نے کبھی زندگی میں اپنا مجھ سے کوئی جائز مطالبہ بھی نہیں فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے اس خاتون سے، حضرت سیدہ عائشہ سے جو نکاح کیا، ایک تو نکاح سے پہلے اللہ نے ان کی تصویر ان کو دکھائی، دیکھیے، اور تصویر دکھانے کے بعد جب نکاح ہوا تو بہت سارے سوالات بھی اٹھے کہ اس عمر میں حضور نے نکاح کیوں کیا۔ اس نکاح کے بعد وہ جو اس کا مقصد تھا وہ حضور نے آخری زمانے میں بتایا۔ 50 برس اس کے بعد آپ یہ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس کا نکاح کا مقصد بتایا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ میری وہ بیوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں مجھے وحی کا علم عطا فرمایا ہے، اگر اس علم کو تم مجھ سے حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ آدھا علم تم میرے تمام 1.25 لاکھ صحابہ سے لے لو، اور آدھا علم تم اکیلی میری عائشہ سے لے لو۔ کیا یہاں تک فرمایا کہ آدھا علم دین کا ان حمیرہ سے، پیار سے حمیرہ کہتے تھے، ان حمیرہ سے حاصل کرو؟ جی جی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ تمام کے تمام صحابہ اکرام عالم تھے، 100 صحابہ اکرام مفتی تھے، 7 صحابہ اکرام مجتہد تھے۔ ان مجتہدین میں جو سب سے بڑی مجتہد تھیں وہ حضرت امی جان اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم التاریخ میں، علم الکلام میں، علم المیراث میں، علم الکلام میں، علم القرآن میں، علم الحدیث میں، اور شعر و ادب میں، علم الانصاب میں، جی جی، علم الانصاب میں، شعر میں، ادب میں،
اور اسی طرح قرآن کریم کے احکام حلال اور حرام میں قرآن کے فہم میں میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا عالم کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ مفتی صاحب حضرت زہری ایک سوال میں قطع کلام کی معافی، اس میں آپ ذرا تبصرہ، چونکہ آپ نے موضوع یہی چھیڑا ہوا ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مطلب آپ دیکھیں نا کہ جب ہم کسی مسئلے میں پھنستے تھے تو سیدہ پاک کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، ذرا اس پہ کلام فرمائیے۔ جی جی، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت وہ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں جب بھی حضور کے فہم میں ہمیں جب بھی حضور کے فہم میں قرآن و سنت کی کسی بات کو سمجھنا ہوتا تو ہم جس دروازے سے رجوع کرتے وہ دروازہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان تھا۔ اللہ، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور چہیتی بیٹی کیا فرماتی ہیں؟ کہتی ہیں میں نے، کسی نے پوچھا آپ حضرت عائشہ کے بارے میں کیا فرماتی ہیں؟ تو فرمایا کہ میں نے اپنے بابا جان کے بعد وہ واحد چہرہ ہے حضرت امی عائشہ کا جس پر میں نے اتنا تقوی کا روب دیکھا کہ میں نے اپنے بابا جان کے بعد ایسا روب نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ، یعنی کیا محبتیں ہیں، کیا محبتیں ہیں، جتنی متانت، جتنا تقوی، جتنا علم میں نے اپنی اماں جان کے چہرے پر دیکھا، ان کے وجود پر دیکھا، عاجزی سے، انکساری سے، عمل سے میں نے کہیں اور نہ دیکھا۔ اماں جان حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی فرماتی ہیں کہ آپ اتنی سخی تھیں، میرے والد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت کے حضرت عائشہ پہ اتنے اثرات تھے کہ 2 مرتبہ ایسا ہوا آپ کی زندگی میں، ایک مرتبہ کسی نے 1,00,000 درہم آپ کو دیا اور شام کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ نے وہ سارا تقسیم کر دیا۔ جب اپنے گھر پلٹ کے واپس آئیں تو واپس آنے کے بعد پتہ چلا کہ اپنے گھر میں تو نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پکانے کو کچھ ہے۔ ایک مرتبہ 1 درہم تو رکھ لیتی تاکہ گوشت یاد تو دلا دیتی، کچھ تو ہو جاتا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، تم نے مجھے یاد کرا دیا ہوتا تو میں تمہیں کچھ دے دیتی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ان سے اتنی محبت تھی کہ ایک مرتبہ حضور رات کے وقت اٹھے اور نالین پہنے بغیر مدینہ میں جھاڑوں کے موسم میں، سردی کے موسم میں باہر چل دیے۔ آپ نے یہ سمجھا کہ شاید عائشہ سو رہی ہیں۔ حضرت عائشہ نے نیچے سے دیکھ لیا، دیکھنے کے بعد آپ نے نالین اٹھائے اور حضور کے پاس آ گئے۔ یا رسول اللہ آپ نے نالین نہیں پہنے؟ فرمایا عائشہ میں نے نالین اس لیے نہیں پہنے کہ کہیں میرے نالین کے کھڑاک سے میری عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اتنا پیار کہ کہیں میری عائشہ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ طبقات شافعۃ الکبریٰ میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ایک مرتبہ حضور لکڑیوں کے موسم میں، سردیوں کے موسم میں اپنے گھر میں لکڑیاں اندر پھینک رہے ہیں اور ایک لکڑی اچھل کر حضرت عائشہ کے پاؤں پہ لگی اور خون نکل آیا۔ تو حضرت عائشہ کو دیکھ کر حضور مغموم ہوئے۔ فرمایا عائشہ میں لکڑی پھینک رہا تھا، تم اچانک سے گزری لگ گئی، تمہیں نہیں لگنی چاہیے تھی۔ حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں تو بدلہ لوں گی۔ اب آپ نے حضور کو خوش کرنا تھا کہ حضور میری وجہ سے مغموم ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ آپ نے پاؤں قریب کیا اور حضرت عائشہ نے حضور کا پاؤں چوم لیا۔ یہ واحد حضور کی زوجہ طیبہ ہیں جنہوں نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا۔ اور دیکھیے جن کے لیے جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے سلام لائیں، ڈاکٹر صاحب مطلب یہ جملہ روا روی میں ادا کر دینا اور کتب تواریخ میں پڑھ لینا کہ اللہ نے جن کو سلام بھیجا ہو، یہ پڑھنے میں تو ہم نکل جاتے ہیں، لیکن صاحب خالق کائنات جن کو سلام بھیجے وہ مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ صرف اس جملے کی لذت پہ میں چاہتا ہوں اسی پہ گفتگو کیجیے آپ کہ کیا فضیلت اور کیا مقام ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو مراتب کے اعتبار سے کئی ایسی فضیلتیں ہیں جو صرف اماں عائشہ کی ہیں، کسی اور کی نہیں ہیں۔ بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم۔ بات حمد و صلوات کے آپ کے سرنامہ کلام میں اور قبلہ مفتی ابو محمد بھائی ہمارے جس عقیدت کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ فرما رہے تھے، اور یقیناً یہ جو انفاس قدسیہ ہیں، یہ انفاس قدسیہ خاص مقاصد کے لیے رب تعالیٰ نے اپنے ارادے اور مشیت کے مطابق تخلیق کیے ہیں،
جو صرف انہی کے ساتھ پیدا ہوئی انہی کے ساتھ لوٹ گئی ہیں. آہا اور جو ارجعی کا لفظ قرآن کریم نے استعمال کیا ہے وہ ایسی ہی برگزیدہ پاکیزہ ہستیوں کے لیے ہے کہ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. آہا تو جو نبی کی زوجہ بھی ہوں اور فقیہ بھی ہوں, عالمہ بھی ہوں, نور سے بھی متصل ہوں, اللہ. خود بھی نورانی ہوں, گفتگو بھی نور کی ہو, اور فقہ سے لے کر ترتیب مسائل کے اندر حرکت افلاط تک کے مباحث کو حضرت عائشہ صدیقہ نے اس طرح سے ترتیب دیا جیسے ایک ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہو اور تسبیح کے دانے تسلسل کے ساتھ علوم متداولہ, علوم حاضریہ کو اور علوم غائبہ کو اس طریقے سے پیش کر رہے ہو کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں. اللہ. صحابہ ہی کہتے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کہ ہم حیران ہوتے تھے کہ یہ گھر میں بیٹھ کر وہ کچھ جانتی ہے جو ہم باہر نہیں جانتے تھے. اللہ اکبر. اللہ. اب حضرت ابو موسیٰ اشعری کا جو آپ نے تذکرہ کیا تو یہی تو تھا کہ جن علوم کے متعلق ہمارے ذہن رک جاتے تھے ہم جا کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ عرض کرتے کہ آپ یہ فرمائیے کہ حضور اس سلسلے میں کیا سوچتے تھے. اللہ. تو حضور ان کی سوچ کو اور حضور کی وہ سوچ کو جانتے تھے ایک دوسرے کو, اور حضور کے وہ جو راز ہے علم کا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک پہنچا. بھائی دیکھیں نا, آئلی معاملات میں اگر اماں عائشہ اگر نہ ہمیں گائیڈ کرتی تو آج تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ غسل کا طریقہ کیا ہے. دیکھیے ہمیں مجھے جملہ کہنے دیں ڈاکٹر صاحب ادب کے ساتھ, اور اس جملے کو آپ جو ہے وہ وصول کیجئے اور میری اصلاح کیجئے. میں جملہ کہہ دیتا ہوں, یہ جو میں نے کہا نا کہ غسل کے معاملات, میں تو یہ کہتا ہوں امت پاک ہی نہ ہوتی اگر حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نہ ہوتی. کیا اچھی بات کی آپ نے, اس میں بات صحیح ہے. حقیقت بھی یہی ہے کہ جو کیفیات ہیں ان کیفیات میں آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں جنید بھائی, قبلہ مفتی صاحب سے بھی اور آپ سے بھی, آپ حضرات سے بھی, جو میرے بہن بھائی بھی, ہم اپنے گھر کی معمولی سی بات کو بیان کرتے ہوئے آر محسوس کرتے ہیں, تھوڑی سی شرم محسوس کرتے ہیں, یا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو اگر چھپا کر رکھ لیں تو بہتر ہے باہر نہ آئے. لیکن وہ یہ فرما رہی کہ حضور کا سر اقدس میرے زانوں پر ہے, اللہ. حضور میرے ساتھ اس طرح بیٹھے ہوئے. وہ کوئی آپ کو اپنی پرسنل لائف نہیں بتلا رہے, وہ آپ کو اللہ کی اس تائید اور وحی کے احکامات کے ذریعے یہ بتلا رہے کہ وما رمیت اذ رمیت کا جو امین ہے, اس امین کی جو زندگی کا یہ پہلو ہے تم کبھی نہیں جان سکو گے جب تک کہ میں بلغوا عنی وہ لوگ آیا کہ میں پہنچا دوں. ان ہوا الا وحی یوحا کا جو امین ہے, اور ان ہوا الا وحی یوحا کا بھی ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ایک نشانی ہی کیوں نہ ہو, اب اس نشانی کو مدون کیسے کیا؟ عام طور پر روایات میں یہ ہے کہ پہلی تفسیر ابن عباس ہے, ٹھیک, لیکن حقیقت اس کے برخلاف ہے. اچھا. جو حقائق ہیں اور ثقہ روات ہیں, اور جو حقائق ہے وہ یہ ہے کہ جو مسند عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی اصل میں تفسیر عائشہ ہے. اللہ اکبر. جو حضرت ابن عباس سے پہلے لکھی گئی, اور آپ حیران ہوں گے اس کی اصلاح کسی نے بھی نہیں کی, اس کی اصلاح حضور نے فرمائی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو پہلی تفسیر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے, کیوں قبلہ صحیح عرض کر رہا ہوں. اب اس تفسیر عائشہ کو آج الحمدللہ اردو میں بھی ترجمہ اس کا آ گیا ہے, ماشاءاللہ, پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ. ایک بات. دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر جب مخاطب ہوتے تو مخاطب ہونے کا انداز, عائشہ آج تم کھیل رہی تھی آئے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اچھا بھائی بتاؤ یہ کیا کھیل رہی تھی؟ گھوڑا. اچھا یہ گھوڑا تمہارے ہاتھ میں, میں دوسری طرف آ رہا ہوں, گھوڑا تمہارے ہاتھ میں, تو اس کے یہ پر کہاں سے آ گئے ہے نا. اب جواب بھی اپنے ہی کیا لیول کا جواب ہے. سلیمان علیہ السلام کو جواب آ رہا ہے, اور ساتھ میں ہی جو جملہ ہے کہ حضرت سلیمان کا کہہ کر یہ بتلا دیا کہ اے علم لدنی کے وارث, تو نے اپنا وارث مجھے بنایا ہے, اللہ, میں انا ورثۃ الانبیاء کے اندر آتی ہوں کیونکہ مجھے عالمہ بھی آپ ہی نے بنایا ہے. اللہ اکبر. تو یہ علم بھی آپ نے دیا. اللہ اکبر. اللہ. پھر دوسری طرف کہ میں حضور کے ساتھ چادر میں لپٹی ہوئی تھی, یہاں تک کہ مسجد نبوی میں جو حبشی تھے وہ اسلحے کے ساتھ یا چیزوں کے ساتھ کھیل رہے تھے, اور میں حضور کے ساتھ, تو میں اتنی دیر تک کھڑی رہی
کہ حضور نے فرمایا چلنا نہیں، ہاں یعنی چادر کی اوٹ سے وہ دکھاتے رہے کہ وحشی جو ہے وہ کھیل کیسے کر رہے ہیں، دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے. یہ حضور کا انداز. بلکہ وہ جو دوڑ لگانے والا معاملہ وہ کیا لطیف، یعنی آج ہماری مونچھیں جو ہیں ان کے تاؤ کم نہیں ہوتے بیویوں کے آگے، اور وہاں سرکار بتا رہے ہیں کہ بیویوں کو ٹریٹ اس طرح کیا جاتا ہے. دیکھیے آپ دیکھیں نا کہ کیا ہوا کہ حضور جب وہ معاملہ ہوتا ہے، میں تو وہ لفظ نہیں کہوں گا کہ حضور تو کبھی ہار ہی نہیں سکتے کیونکہ سوال ہی کے قدموں میں، لیکن جان بوجھ کر موقع دے رہے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ ہمیں کیا مل رہا ہے؟ سبق مل رہا ہے کہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے کبھی محسوس ہی نہیں ہونے دیا حضور نے کہ سرور کشور رسالت مرتبے میں اس مقام پر ہے، یہ اور کائنات کا مالک ان کو معراج پر بلا کر جو کچھ دکھلا رہا ہے، اور قرآن کریم نے جو آیات اپنے ذریعے نص قطعی کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دی، وہ کسی ام المومنین کے لیے اتنی آیات نہیں ہے. اور وہ آیات قرآن کریم میں مرتبہ عائشہ کو بیان کرنے کا بقول علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ ایسا منصب جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا، اس کو قرآن نے محفوظ کر دیا. اچھا یہ جو بات کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، مفتی صاحب، میں نے ابھی ابتدا میں اتفاق سے اپنے تعارف میں یہی بات کی تھی، اور میں چاہتا ہوں اس پہ آپ ذرا کلام کیجیے، کیونکہ ظاہر ہے اس میں وقت کی لمیٹیشنز ہوتی ہیں، لیکن آپ کی زبان سے بہت اچھا بھلا لگے گا یہ سننا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے موضوع ایسا چھیڑ دیا. یہ جو لمحہ موجود ہے، جس لمحہ موجود میں اس وقت یہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے، میں اگر یہ کہوں کہ اس وقت پوری دنیا میں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا ذکر پاک ہو رہا ہے، تو یہ جملہ میرا دلیل مانگتا ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ قرآن پاک کا تلاوت کا جو معاملہ ہے پوری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے. کوئی پل ایسا نہیں جو اس تلاوت سے خارج ہو، کوئی پل. جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو سورہ نور کی تلاوت ہو رہی ہے، جب سورہ نور کی تلاوت ہو رہی ہے تو میری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی فضیلت. اس کا مطلب راؤنڈ دا کلاک اور 24 آورز جس ہستی کا ذکر پاک ہو رہا ہے وہ کوئی اور نہیں ہے، ہماری آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ ہیں. بتائیے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اس اللہ پر جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پروردگار ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور لاکھوں درود، لاکھوں سلام، لاکھوں عظمتیں، رفعتیں، برکتیں ان پر نازل ہوں کہ جن کے حجرے پر آج بھی 70,000 فرشتے صبح اترتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام اترتے ہیں. اس کائنات میں ان جیسے دوسری عورت نہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق جن کے سینے اقدس پر کائنات کا سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب ذوالجلال کی طرف جا رہے ہیں، اس کائنات میں کوئی نہیں اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ شاکرہ ساجدہ جیسا کہ جن آخری غذا رسول اللہ کی جو جاتی ہے لعاب دہن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوتی ہے. اور سورہ نور میں جب ہم عقیدہ توحید پڑھتے ہیں، عقیدہ رسالت پڑھتے ہیں، تو عقیدہ عظمت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پڑھتے ہیں. قرآن کے مطابق ایک نبی پر الزام تراشی ہوتی ہے تو بچے سے گواہی دلوائی جاتی ہے. حضرت مریم پر الزام تراشی ہوتی ہے تو اپنا بیٹا جواب دیتا ہے. اما عائشہ پہ انگلی اٹھتی ہے تو کائنات کا خالق جواب دیتا ہے، کائنات کا رب جواب دیتا ہے. 18 آیتیں آپ کہتے ہیں دنیا تعریف کر رہی ہے، ارے اللہ نے میرے اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے لیے 18 آیتیں تعریف میں نازل کر دی ہیں. بلکہ اس میں یہ دیکھیے کہ محبوب کا خاموش رہنا بھی یہاں پر پر حکمت تھا. اب جواب میں نہیں دوں گا، اب تو جواب وہ دے گا جو جملہ سنیے. اس کائنات میں ہر کوئی سیکھتا ہے مصطفیٰ کریم پر، قربان جاؤں ازواج مطہرات مصطفیٰ پر کہ جن کو سکھانے والا بھی اللہ ہے. سورہ احزاب میں اللہ سکھا رہا ہے، سورہ طلاق میں اللہ سکھا رہا ہے، سورہ نور میں اللہ سکھا رہا ہے. کائنات مصطفیٰ سے لے رہی ہے. عائشہ وہ ہیں جو مصطفیٰ سے بھی لے رہے ہیں، مصطفیٰ کے رب سے بھی لے رہے ہیں. یہ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ 2210 احادیث ہیں، 174 بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں، روایات وہ ہیں. اور اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جو حدیث میں استنباط کرتی ہیں، بڑے بڑے صحابہ سے اختلاف کرتی ہیں، کیونکہ اللہ نے وہ مقام دیا ہے. فقہات میں عائشہ جیسا کوئی نہیں، تاریخ میں عائشہ جیسا کوئی نہیں، علم میں تفسیر میں
فقہ میں عائشہ جیسا کیوں نہیں؟ کیونکہ ہر کوئی سن رہا ہے اور یہ اپنے رسول سے سن رہی ہیں، یہ اپنے ذوق سے سن رہی ہیں، اور اندازہ کیجئے یہ مسکرائیں تو رسول خوش ہو جائیں، رسول ان کو راضی کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ گھر میں آ رہے ہیں، اماں عائشہ سے پوچھا کھانے کے لیے کچھ ہے، بنانے کے لیے کچھ ہے؟ نہیں، تو جس کا ساتھ دیں رسول اسے عائشہ کہتے ہیں، رسول جس کو راضی کریں اسے عائشہ کہتے ہیں، رسول جس کے بستر پہ ہو اور قرآن نازل ہو جائے اسے عائشہ کہتے ہیں۔ اس پوری کائنات میں اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ جیسا کوئی نہیں، کسی کی ازواج پر کبھی قرآن نازل نہیں ہوا، یہ اماں عائشہ ہے کہ قرآن نازل ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کتنی برکتیں، عظمتیں، رفعتیں ہیں۔ اب آئیے بڑے بڑے صحابہ، زمخشری کو دیکھیں جو تفسیر کے اندر آ جائے، حضرت عبداللہ ابن عباس کو دیکھیں کہ جب کئی صحابہ کسی مقام پر تکلیف میں آتے تھے، پھنستے تھے، تو ان کی مشکل کشا بھی عائشہ بنتی تھی، کیا بات، اماں عائشہ سے۔ اور ایک واقعہ اور یوں بیان کر دوں۔ کہیے کہ محسنائے مومنین ہیں آپ بنیادی طور پہ۔ ہاں اچھا، اب اور ایک جملہ اور بھی سنیے، سبحان اللہ۔ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام بالخصوص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 22 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، جن کے راستے شیطان ڈر کے بھاگ جاتا ہے، سلطنت روم جن کے نام سے کانپتی ہے۔ لوگ ملنے والے ہیں، آنے والے ہیں، سلطنت روم کے بڑے بڑے رؤسا لوگ گئے مولا کائنات کے پاس، اے علی آپ فاروق سے کہیں، آپ نے عمر فاروق سے کہیں کہ کپڑے آج ذرا اچھے والے پہن لیں، یہ پیمند لگے ہوئے جگہ جگہ، کوئی ذرا ان کو کہہ دے۔ کہا نہیں، میں نہیں کہہ سکتا۔ اس وقت کائنات میں ایک شخصیت ہے کہ فاروق کیا کوئی بھی ان کی بات نہیں ٹالتا، یہ علی کے الفاظ ہیں، وہ ہے اماں عائشہ، وہ ہے اماں عائشہ، مولا کائنات اماں عائشہ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ اور عمر فاروق منبر رسول پہ بیان فرما رہے ہیں، آواز آئی، غلام آیا کہ اماں عائشہ نے طلب کی ہے، دوڑ جس حالت میں اسی حالت میں اماں عائشہ کے حجرے کے باہر گئے، فرمایا اماں عائشہ آپ نے طلب کیا ہے۔ اب اماں عائشہ کے الفاظ، کیا اللہ نے ہمیں سامان عطا نہیں کیا؟ کیا اللہ نے ہمیں اچھے کپڑے عطا نہیں کیے؟ کیا نعمتیں نہیں ہیں؟ حضرت عمر فاروق کے آنسو زمین سے ٹپ ٹپ گر رہے ہیں، سمجھ چکے مسئلہ کیا ہے۔ فرمایا لوگ آج کپڑے دیکھتے ہیں، میں مصطفیٰ کے کپڑوں کو آج بھی دیکھتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، اماں عائشہ اگر آپ کا حکم ہے تو بدل کر لوں گا، مگر میرے آنکھوں میں آج بھی تاجدار مدینہ رہتے ہیں۔ تو اس آیت سے اس بات سے معلوم چلتا ہے کہ سارے صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد کسی کو معتبر سمجھتے تھے، کسی کو مقام سمجھتے تھے، کسی کے اعلیٰ سمجھتے تھے، کوئی رسول کے کوئی صحابی کسی کی بات نہیں ٹال سکتا تھا، تو وہ اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور یہ وہ خاتون ہے کہ جب یہ پیدا ہو رہی ہے اور جب ان کی پیدائش ہوئی ہے تو ان کے گھر میں اسلام ہے، ان کے ماں باپ جو ہیں، ان کے دادا وہ مسلمان ہیں، اور آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مطلب یہ جب آغوش ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ محبت اماں عائشہ نے کسی کی دیکھی ہے تو اپنے باپ کے دل میں محمد رسول اللہ کی دیکھی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس سوال پہ بھی آپ ہی کامنٹ کر دیں تاکہ پھر کلام کی طرف ہم جائیں، کیونکہ بات کچھ ایسی ہے، اور میں نے وہی ابتدا میں ایک بات کی تھی، میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں دنیا میں، میں چیلنج کرتا ہوں دنیا، مفتی صاحب میں چیلنج کرتا ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں ایک انتہائی گناہگار سیاہکار اور بدکار امتی کی حیثیت سے سنا ہوا ہوں، اٹا ہوا ہوں گناہوں کے اندر، لیکن میں چیلنج کرتا ہوں، کم علم ہوں، کائنات میں کوئی مثال آپ لا نہیں سکتے جو ایثار حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا تک میچ کرے۔ اب وہ ایثار کون سا ہے؟ سر اس کائنات میں اور آپ سب متفق ہو نہ ہو، حضرت فاروق اعظم کو اپنی جگہ دی تھی۔ سوال سنیے، اس کائنات کا مقدس ترین خطہ جو ہے وہ ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر مس ہوا ہوا حجرہ مصطفیٰ ہے، اپنی جگہ عمر فاروق کو دے دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کائنات کا اس سے بڑا ایثار اور کیا ہوگا؟ مجھے بتائیے ذرا، بتائیے۔ واللہ یحب المحسنین، جو قرآن کی تفسیر کی عملی تفسیر بن جائے اسے عائشہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری صاحب کیا اس موقع پہ کوئی کلام ایسا ہو جائے صاحب کہ بس جسے کہتے ہیں نا کہ لطف کو بھی لطف آ جائے؟ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے
کہ دعا نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرمقل، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرمقل، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، کروں مت اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پائیدان نہیں، وہ کمال حسن حضور